اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الى ربك کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا وهو الذی جعل لكم اللیل لباسا والنوم سباتا وجعلنا النهار نشورا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا۔ سورہ فرقان آیات 45 سے 50۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ان آیات میں اس کائنات کے اندر جو مختلف علامتیں اور نشانیاں اس نے رکھی ہیں اپنے تعارف کے لیے انہیں پیش کیا جا رہا ہے۔ الم ترى، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی ربک، اپنے رب کی طرف، کیف مد الظل، کس طرح وہ بڑھاتا ہے سائے کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح سائے کو پھیلا دیتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ، اگر وہ چاہتا، لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، تو اس کو ساکن بنا دیتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، قدرت ہے، عظمت ہے کہ وہ ہر روز اس سائے کو پھیلاتا ہے اور ہر روز اس کو سمیٹ لیتا ہے، اور اس دنیا کی بقا کے لیے اس کا اسی طرح پھیلنا اور سمیٹنا بہت ضروری ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں اس طرح بیان فرمایا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ۔ ان سے کہیں کہ اگر اللہ رات کو تمہارے اوپر قیامت تک کے لیے مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی کو لائے، اور اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ ان پر دن کو مسلط فرما دے قیامت تک کے لیے تو کون ہے جو اس کو ہٹا سکے۔ ثم جعلنا، پھر ہم نے بنا دیا، الشمس، سورج کو، علیہ دلیلا، اس پر رہنما۔ جس طرح کسی بھی چیز کی دلیل اس کو واضح کر دیتی ہے، اسی طرح سورج شب کی عالمگیر تاریکی کے اندر ایک ایسی دلیل ہے جو اس کو ہٹا دیتا ہے، اس کو کھول دیتا ہے اور روشنی کو لے آتا ہے۔ ثم، پھر، قبضناہ، ہم اس کو سمیٹتے ہیں، الینا، اپنی طرف، قبضا یسیرا، آہستہ آہستہ۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ سورج کو طلوع کرتا ہے، اس میں حدت نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ اس کی حدت بڑھتی جاتی ہے، اور پھر زوال کے بعد اس کی حدت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ غروب سے پہلے اس کی حرارت بالکل محسوس نہیں ہوتی، اس کے طلوع اور غروب کے ٹائم اسے آرام سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ اپنے جوبن پر ہوتا ہے پلک جھپکنے کے لیے بھی اس کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی جا سکتی۔ تو یہ جو ایک تدریجاً عمل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سائے کا آہستہ آہستہ اٹھنا، پھر اس کا پھیلنا، پھر ختم ہو جانا، اندھیرے کا آہستہ آہستہ چھانا، پھر گپ اندھیرا ہو جانا، پھر آہستہ آہستہ صبح کا طلوع ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کوئی شخص جس طرح اندھیرے کمرے میں سو رہا ہو، اچانک لائٹ جلا دی جائے، اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر اچانک سے ہمارے سامنے سورج آ جاتا تو یقیناً یہ بہت تکلیف کا باعث ہوتا، یا اچانک سے ہم پر رات مسلط کر دی جاتی تو ہمیں بہت زحمت ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ وہی تو ہے جس نے، جعل، بنا دیا، لَكُمُ اللَّيْلَ، تمہارے لیے رات کو، لباسا، پردہ پوشی، کہ اللہ تعالیٰ نے شب کو پردہ پوش بنا دیا ہے، راحت کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور پھر اسی رات میں وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، نیند کو آرام کا سبب بنا دیا ہے۔ نیند بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان کچھ دن نہ سو سکے تو نہ اس کا عقل کام کرے گا، نہ ہی جسم ساتھ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون کا باعث بنا دیا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ، اور بنا دیا ہے دن کو، نشورا، منتشر ہونے کا وقت، نشور کا وقت، اٹھنے کا وقت۔ صبح ہوتی ہے، انسان اٹھ جاتا ہے، ساری تھکاوٹ ختم ہو چکی ہوتی ہے، چاق و چوبند ہوتا ہے اور پھر سے اپنے کام میں شروع ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ وہی تو ہے جو، ارسل الریاح، بھیجتا ہے ہواؤں کو، بشرم بین یدئی،
رحمتی ہی اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری بنا کر، یعنی اللہ تعالیٰ بارش سے پہلے ہوا کو بھیجتا ہے جو بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہے، اور یہاں بارش کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ رحمت استعمال کیا ہے کہ وہ وہی ہے جو اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، من السماء، آسمان سے، ماءً طہورا، پاکیزہ پانی، لِنُحْيِيَ بِهِ، تاکہ ہم زندہ کر دیں اس پانی کے ذریعے سے، بلدتم میتا، مردہ زمین کو، وَنُسْقِيَهُ، اور ہم پلائیں اس پانی کو، مما خلقنا، جو ہم نے پیدا کیا ہے، انعاما، چوپائے جانور، وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا، اور بہت زیادہ انسانوں کو بھی۔ تو دنیا کے ہر گوشے میں اتنی حکمتیں اور قدرتیں نمایاں ہیں کہ جو بھی شخص ان پر غور و فکر کرے گا بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یقیناً ان نعمتوں کو پیدا کرنے والا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے۔ یہ سب کچھ اتفاق سے نہیں چل رہا، بلکہ بہت ہی قدرتوں والے، حکمتوں والے خالق کی طرف سے ان ساری چیزوں کو ایک ترتیب سے مسخر کر دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ، اور تحقیق، صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، ہم نے اس کو ان کے درمیان مختلف اسلوبوں سے واضح کر دیا ہے کہ ان علامتوں کو، نشانیوں کو، اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن اکثر لوگ ناشکری پر ہی اڑے ہوئے ہیں۔ صرفہ یصرفو کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو مختلف طریقوں سے پیش کرنا۔ تو کائنات میں موجود اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو مختلف طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے تاکہ یہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، لیکن لوگوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہی کرتی رہتی ہے، ان سے نصیحت حاصل کرنے کے بجائے وہ کفر پر ہی اڑے رہتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے والا بنا دے۔ وما علی الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ سورہ فرقان آیات 51 سے 54۔ وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَبَعَثْنَا، تو ضرور ہم بھیج دیتے، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، نذیرا، ڈرانے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا امام اور نبی بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کو سب سے زیادہ مخالفت کا سامنا انہی لوگوں میں ہے کہ جن میں آپ نے ایک عمر گزاری ہے، جن سے آپ کی رشتہ داری ہے، قرابت داری ہے۔ آپ انہیں پیغام پہنچائے جا رہے ہیں اور یہ تسلیم نہیں کر رہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ کی دعوت میں کوئی کمی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہر علاقے کے لیے الگ پیغمبر بھیج دیتے۔ تو کمی آپ کی دعوت میں نہیں ہے، آپ تو بہت مخلص ہیں، آپ تو دن رات انہی کے لیے پریشان ہیں، آپ کو ہر وقت انہی کا غم لگا ہوا ہے، بس ساری کی ساری خرابی خود ان کے اندر ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں اور کانوں کو بند کر رکھا ہے اور اپنے دماغوں کو معطل کر رکھا ہے، ان سے یہ ذرا کام نہیں لیتے۔ فلا، پس نہیں، تطع الکافرین، آپ اطاعت کریں کافروں کی، آپ کافروں کی بات نہ مانیں، ان کی بات پر کوئی توجہ نہ دیں۔ وجاہدہم، اور آپ جہاد کریں ان کے خلاف، بھی، اس قرآن مجید کے ذریعے سے، جہادن کبیرہ، بڑا جہاد، مکمل جہاد۔ تو یہ جو لوگ ہیں آپ سے نت نئے مطالبے کرتے ہیں، تو یہ مطالبے اس لیے نہیں کرتے کہ اگر ان کے یہ مطالبے پورے کر دیے جائیں تو یہ ایمان لے آئیں گے، بلکہ ان کا مقصد تو آپ کو ستانا ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ ان کی باتوں پر توجہ نہ دیں اور آپ قرآن مجید کے ذریعے سے برابر جہاد کرتے رہیں۔
تو دعوت حق پہنچانا یہ بہت بڑا جہاد ہے. کلمہ حق کہنا، اہل شرک کے سامنے دعوت توحید رکھنا، اہل بدعت کے سامنے سنت کا پرچار کرنا. اور یہ کام ایک دو بار کرنے والا نہیں ہے بلکہ تا حیات کرنے والا کام ہے. وَهُوَ الَّذِي، وہ وہی تو ہے جس نے مرج البحرین، ملا دیا ہے دو سمندروں کو. هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، یہ میٹھا شیریں ہے. وَهَذَا، اور یہ ملح اجاج، نمکین اور کھارا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت سی علامتیں پہلے بھی بیان کی گئیں. اب ایک اور بہت بڑی قدرت لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ دو سمندر ہیں، ایک کا پانی میٹھا اور شیریں ہے، دوسرے کا نمکین اور کھارا ہے. وَجَعَلَ، اور بنا دیا، بَيْنَهُمَا، ان دونوں پانیوں کے درمیان میں، برزخا، پردہ. وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ایک مضبوط بند ہے. اب اس بند کی وجہ سے، اس پردے کی وجہ سے یہ دونوں پانی آپس میں ملتے نہیں ہیں. ایک نہ نظر آنے والی دیوار درمیان میں کھڑی ہوئی ہے. یہ پانی آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں لیکن اس ٹکراؤ کے باوجود ان کا اثر ایک دوسرے پر نہیں پڑتا. تو یہ دو ازداد کو بیان کر دیا گیا ہے. اسی طرح توحید اور شرک بھی آپس میں ضد ہے. جس طرح میٹھا پانی اور کھارا پانی آپس میں ازداد ہیں، اسی طرح توحید اور شرک بھی آپس میں ازداد ہیں. اہل توحید شرک والوں کے ساتھ نہیں جڑ سکتے اور مشرک اہل توحید کو برداشت نہیں کر سکتے. وَهُوَ الَّذِي، وہ وہی تو ہے جس نے، یعنی اللہ کی ذات وہی تو ہے جس نے، خلق کا، تخلیق کیا، من الماء، پانی سے، بشرا، بشر کو، انسانوں کو، انسان کی تخلیق فرمائی. فَجَعَلَهُ، بس جوڑ دیا اسے، نسباً، نسبی رشتہ داروں سے، وَسِحْرًا، اور سسرالی رشتہ داروں سے. نسب کا مفہوم واضح ہے، اور صحرا اس قرابت کو کہتے ہیں جو سسرالی رشتے سے وجود میں آئے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک پانی سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑ بھی پیدا کیا. ایک طرف نسبی تعلقات رکھنے والا بنا دیا اور دوسری طرف سسرالی روابط کے ساتھ اسے جوڑ دیا. وَكَانَ رَبُّكَ، اور آپ کا رب، قدیرا، بہت قدرت رکھنے والا ہے. یہ قدرت اور اختیار صرف اللہ ہی کو حاصل ہے کہ وہ ایک ہی پانی کی بوند سے دو ازداد کو پیدا کرتا ہے، مرد و زن، پھر ان ازداد کو آپس میں ملا دیتا ہے اور پھر ان کے ملاپ سے مزید ازداد کو پیدا کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بے بہا حکمت اور اس کی قدرت ہے. اور ان دلائل کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہے کہ انسان اپنی ذات کے بارے میں بھی غور و فکر کرے تو اللہ نے اس میں بھی بہت سی علامتیں اور نشانیاں رکھ رکھی ہیں. تو دو قسم کی علامات ہیں، ایک آفاق میں ہے، اس کائنات کے اندر ہیں، اور دوسرا انفس، انسان کی اپنی ذات میں ہے، اس کے معاملات میں ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ روز قیامت قرآن مجید کو ہماری شفاعت کا ذریعہ بنا دے. وما علیہ الا البلاغ.